YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، ایک بہن نے ایک ہاتھ بھیجا اور کہا جی میرے بچے کے ہاتھ میں جو خاص چیز ہے وہ بتائیں، خاص چیز جو نا وہ بتائیں۔ ایک تو بچے کی جو نظر ہے وہ کمزور ہے، اور دوسرا جنی طرح طرح کے علاج ہم کر چکے۔ لڑکے کی عمر 12 یا 15 سال ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو ہاتھ دکھاؤں تاکہ اس سے اور ہماری بہنیں اگر ان کے بچوں کو خدا نخواستہ ہاتھ میں ایسی چیز ہے یا ایسی چیز بننے والی ہے یا بن رہی ہے یا بن سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس پر وہ جنی کچھ نہ کچھ پہلے سے کر لیں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم نے ٹاپک ہی وہ لیا ہے۔ آج ہم زیادہ فوکس جو کر رہے ہیں نا وہ شمس والی لکیر پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ فوکس جو نا ہمارا جو ہے وہ شمس والی لکیر پہ یعنی کامیابی کی لکیر پر ہے، کیونکہ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں جی آپ نے تو کہا تھا کامیابی کی لکیر پر یہ ہو تو ایسا ہوتا ہے۔ تو کامیابی کی لکیر کے 40,000 سے زیادہ پوائنٹ ہیں۔ اب وہ 40,000 پوائنٹ جو ہیں وہ ہم نے آپ کو ایک ایک چیز کر کے بتاتے رہنا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس میں یہ ہو گیا تو ایسا ہوگا وہ ہوگا، نہیں، اس میں آپ دیکھتے جائیں کہ کون کون سی لکیر کہاں کہاں پہنچتی ہے اور کیا کیا کرتی ہے اور کس طرح کرتی ہے۔ ہماری اس بہن نے جو ہاتھ بھیجا، اس ہاتھ میں جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ کمر کے ابھار سے آغاز کر رہی ہے شمس کی لکیر، یعنی کمر کا ابھار یہ ہے چاند کا ابھار، جسے میں بنا کے بتا دیتا ہوں کیونکہ ہمارے دوست کہیں گے کہ وہ کون سی جگہ ہے، میں بتاؤ چاند کا ابھار کہاں پر ہے۔ تو جو کامیابی کی لکیر کمر کے ابھار سے آغاز کرتی ہے، کمر کے ابھار سے آغاز کرتی ہے، اور دل کی لکیر یعنی یہ کمر کا ابھار ہے، اس سے ایک لکیر آغاز کر رہی ہے، اور یہ دل کی لکیر پر یہاں پر یہ دل کی لکیر آ رہی ہے، یہ زندگی کی لکیر، یہ دماغ کی لکیر، اور یہ دل کی لکیر، یہ دل کی لکیر آ رہی ہے، اور اس میں وہ جزیرہ بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ جزیرہ بنا رہی ہے۔ تو یہ اندھے پن کی علامت ہے، یہ پیدائشی اندھے پن کی علامت اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو لکیر یہاں آئے گی تو یہ سمجھیں کہ پیدائشی اندھے پن کی علامت۔ جو ہماری اس بہن نے جو ہاتھ بھیجا تھا اس ہاتھ میں جو یہ چیز نظر آ رہی تھی یہاں پر، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کے بچے کی نظر کمزور ہے کیا؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، نظر کمزور نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں اس کو نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی۔ لیکن میں وہ بنا کے بتا رہا ہوں کہ آپ خدا نخواستہ اگر آپ کے کسی دوست کے ہاتھ میں بھی اس طرح سے ہے تو اس کو کہیں کہ فوری علاج کرے، علاج کرے گا تو انشاءاللہ العزیز یہ چیز بالکل ختم ہو جائے گی۔ ورنہ کمر کے ابھار سے جو کامیابی کی لکیر نکل رہی ہے اور دل کی لکیر پر، دل کی لکیر کے پاس جا کر وہ ایک جزیرہ بنا رہی ہے، تو یہ پیدائشی اندھے پن کی علامت ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مثال لیں، میں الگ اس لیے بنا کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ سکے کہ دل کی لکیر ہے، یہ کامیابی کی لکیر ہے۔ یہاں پر اگر ایسا تکون بھی بن رہا ہے تو یہ نظر کی کمزوری کا اشارہ دے رہا ہے آپ کو، یہ کامیابی کی لکیر ہے، ٹھیک ہے، یہ دل کی لکیر ہے، اور اس پر اگر ایسا تکون نما نشان بن رہا ہے، ٹرائی اینگل بن رہا ہے، تو یہ آپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، یعنی اشارہ دے رہا ہے کہ آپ کی بینائی بہت تیزی سے ویک ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ ایک آنکھ کے بارے میں نے بتایا، ایک آنکھ۔ اب اسی کے بیچ میں ہم ایک اور لکیر کھینچ دیتے ہیں اس طرح کی، ٹھیک ہے نا، یہ ٹرائی اینگل جو ہے اس پر ہم ایک لکیر کھینچ، دیکھو یہ جو میں ٹرائی اینگل تھوڑا سا بڑا بنا کے آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، یہ کامیابی کی لکیر ہے، یہ کامیابی کی لکیر ہے، اور یہ دل کی لکیر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں پر میں نے بنا دیا ٹرائی اینگل، ٹھیک ہے نا، یہ ٹرائی اینگل بنا دیا، اور یہ دل کی لکیر ہے، ٹھیک ہے نا، دل کی لکیر، اور اس کو ہم کامیابی کی لکیر کہتے ہیں۔ یہ آ رہی ہے دل کی لکیر اور یہ ہے کامیابی کی لکیر، اور اس پہ اس جگہ آ کر اگر اس طرح کا ایک نمونہ بنتا ہے، اس طرح کی چیز بنتی ہے یا اس طرح کی بنتی ہے، تو یہ آپ کو اشارہ دے رہی ہے کہ آپ کی بینائی بہت تیزی سے ویک ہوتی جا رہی ہے۔ اور اگر یہ ایک بنا ہوا ہے، ایک بنا ہوا ہے یہاں پہ، یہ اس کو ہٹا دیں، یہ ایک بنا ہوا ہے، اس طرح کا بنا ہوا ہے، دل کی لکیر کے اوپر کامیابی کی لکیر کے نیچے ایک بنا ہوا ہے، اور اس میں ایک لکیر یوں آ رہی ہے، تو دونوں آنکھوں کی نظر کمزور ہو رہی ہے۔ اگر یہ ایک پر آ رہا ہے تو ایک آنکھ کی نظر کمزور ہو رہی ہے،
اگر یہ اس طرف کا آئے گا سیدھی طرف کی کمزور ہو رہی ہے، اس طرف کا آئے گا الٹی طرف کی کمزور ہو رہی ہے. اور یہ جو بیچ میں ایک نشان بنا ہے ٹرائی اینگل، میں نے نیچے آپ کو بنا کے اس لیے بتایا کہ کچھ ہمارے بہن بھائی بولیں گے ٹرائی اینگل ہوتا کس طرح کا ہے. یہ جو میں نے بنایا اس طرح کا، یہ جو بنایا اس طرح کا بڑا ٹرائی اینگل ہوتا ہے. اور یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ کامیابی کی لکیر ہے، اس کے اوپر یہاں سے یہ ٹرائی اینگل کے بعد یہ لکیر چلتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی بینائی کمزور ہو رہی ہے، اور یہ صرف ٹرائی اینگل آپ کو اشارہ دے رہا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو اندھا کر رہا ہے، اندھا نہیں کر رہا ہے، اشارہ دے رہا ہے کہ آپ ہوشیار ہو جاؤ اپنی بینائی سے. یعنی کوشش کریں کہ زیادہ روشنی میں کوئی چیز نہ دیکھیں، یا زیادہ لائٹ کی طرف یعنی آپ متوجہ نہ ہوں، یا ٹی وی کو بالکل قریب کر کے مت دیکھیں، یا موبائل کو آنکھوں کے ساتھ لگا کر مت دیکھیں، یا بچوں سے موبائل کو تھوڑا دور رکھیں تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ بچوں پہ اس چیز کا زیادہ اثر ہوتا ہے. تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا پروگرام. اب شروع کرتے ہیں سوال اور جواب کا سلسلہ. رخسانہ نے سوال کیا ہے انڈیا پونے سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی یا نہیں. آپ کی شادی اللہ کے فضل سے 2021 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بہت اچھی ہوگی. اوشنا نے سوال کیا گجرات سے کہ آپ نے بتایا تھا کہ ہاتھ میں اگر لکیر دو شاخہ ہو تو شوہر کا رستہ الگ اور بیوی کا رستہ الگ ہے. تو یہ بتائیں میرے ہاتھ میں ایسی علامت ہے تو اس کے لیے میں کیا کروں. دیکھو، اگر ایسی علامت آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کوشش کرو اپنی مزاج، اپنا عادت، اپنی سوچ کو بدلیں. اگر آپ نہیں بدلیں گی تو انجام پھر اس کا وہی ہوگا، علیحدگی. ٹھیک ہے نا، اور علیحدگی بھی پکی. اگر آپ چاہتی ہیں کہ علیحدگی نہ ہو، اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی حنا کو بدلیں. یعنی مثال کے طور پر ایک کام آپ کو سونپا جاتا ہے، آپ نے نہیں کرنا، یا ان کے عزیزوں کے ساتھ یا ان کے ماں باپ کے ساتھ یا ان کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ کرنا، اس سے شادیاں نہیں چلتی. اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے. جو شاخ جھکتی ہے نا اسی کو پھل لگتا ہے. آپ اپنے آپ کو جھکا لیں، شادی نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ. سمینہ نے سوال کیا جو گترا سے کہ میری شادی نہیں ہو رہی، یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی. آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں اور شادی آپ کی اللہ کے فضل سے 2022 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی. جلد بازی نہ کریں، جلد بازی میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو تھوڑا جھکا کے رکھیے گا. یہ نہ ہو کہ پہلے ہی شادی میں پرابلم کا شکار ہو جائے. ٹھیک ہے. عقیل نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی. تو عقیل صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے. انشاءاللہ 2022 میں آپ کے پاس دولت بھی آئے گی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. محمد ندیم نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ بہت محنت اور بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن کامیابی نہیں مل رہی. یہ بتائیں کامیابی کب ملے گی. کامیابی آپ کو اسی 2021 میں ملے گی انشاءاللہ العزیز. 5واں اور 6واں ماہ جو ہے وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا اور اللہ کے فضل سے کامیابی بھی نصیب ہوگی اور دولت بھی آئے گی. مسکان نے سوال کیا مراکہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی ملک سے باہر کا سفر ہے یا نہیں. آپ کے ہاتھ میں ملک سے باہر کے 2 سفر ہیں اور سفر آپ کو 2023-2024 میں آنے کے چانس ہیں. مختار نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی کاروبار کی لکیر ہے یا نہیں. پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں کاروبار کی لکیر ہے لیکن کاروبار آپ 2021 کے 5ویں اور 6ٹھے ماہ میں کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. اس کے علاوہ اگر کریں گے تو کوئی خاص کامیابی ملتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ سورہ کوثر کی 2 یا 3 تسمیہ پابندی سے پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، حاسدوں اور دشمنوں سے آپ محفوظ رہیں گے. جمیل الرحمان نے سوال کیا پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ دولت کب ملے گی اور دولت ملنے کا امکان ہے یا نہیں ہے. بالکل اللہ کے فضل سے پیارے بھائی، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی اچھی ہے. آپ کوشش کریں کہ جو بھی کام کرنا ہے، یہ نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، اس میں بسم اللہ کریں. اللہ کے فضل سے دولت بھی آئے گی اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. محمد افضل نے سوال کیا فیصلہ آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے کبھی اچھے دن آئیں گے یا نہیں آئیں گے اور کب تک آنے کے چانس ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کے اچھے دن آئیں گے. پیارے دوست، نا امید نہیں ہوتے، نا امیدی کفر ہے. اللہ کے فضل سے 2021 کا 4تھا اور 5واں ماہ آپ کے لیے اچھا ہے. اس میں جس بھی کام کے لیے قدم اٹھائیں گے اللہ کے فضل سے بہتر رزلٹ آپ کو ملے گا. مریم نے سوال کیا چکوال سے کہ یہ بتائیں میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی. آپ کی شادی انشاءاللہ 2021 کے لاسٹ میں ہونے کے چانس ہیں اور شادی کامیاب ہوگی اور شادی کے بعد کی زندگی اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہوگی. رئیس احمد نے سوال کیا مقبوضہ کشمیر سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی. آپ کی شادی انشاءاللہ 2022 میں ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی اللہ کے فضل سے اچھی اور بہتر رہے گی. لیکن اپنی عادت اور مزاج کو بدلیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب کریں. آپ کی بہتری اسی میں ہے.
آصف نے سوال کیا حفظ آباد سے کہ میں ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں، کیونکہ ابھی تک جتنی کوششیں میں نے کی ہیں سب ناکام رہی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز 2021 کے آخر میں آپ کا سفر آئے گا اور سفر کامیاب ہوگا اور زندگی بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ کہ انہیں سوال کیا ڈنگا گجرات سے کہ میری اولاد نہیں ہوتی جس کی وجہ سے شوہر مجھے طلاق دے رہا ہے، یہ بتائیں کہ طلاق ہو جائے گی یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے وہ چلتی تو نظر نہیں آتی، بہرحال آپ اگر کوشش کریں، اپنی مزاج اپنی عادت کو بدلنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز لکیری بدل جائے گی اور آپ کی شادی چلے گی۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے پابندی سے سورہ کوثر کو پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہوگی۔ لیکن آپ نے بھی کرنا ہے، مزاج کو بدلنا ہے، عادت کو بدلنا ہے، سوچ کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے۔ دانیال نے سوال کیا ہری پور پنیا سے کہ یہ بتائیں کہ آگے حالات کیسے رہیں گے میرے۔ دانیال صاحب، آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، اور سب سے بہتر آپ یہ کریں کہ کوشش کریں تیسرا کلمہ جو نا اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ کے نصیب میں دولت بھی بہت ہے اور کامیابی بہت ہے، اور بہت بہت شکریہ ہمیں سوال کرنے کا اکبر سرحدی کی طرف سے۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔